خدا ہم یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوں۔ میں پادری ندیم بشیر ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور ان کی یہ رائے ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو کلام نہیں سنانا چاہیے اور یہ خدا کی خادمائیں نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے وہ کئی طرح کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے، کہ یہ حوالہ، اور ایک حوالہ وہ پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے۔ آمین۔ اب اس حوالے کو بیس بنا کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بائبل مقدس کے اندر تو منع کیا گیا ہے، خواتین کو تو بالکل پریچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا بائبل مقدس ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم عورتوں کو اوپر یہ پابندی لگا دیں کہ وہ پریچ ہی نہیں کر سکتی؟ اور کیا ایک یا دو حوالوں کو دیکھ کر ہم کوئی عقیدہ یا کوئی قانون جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، یا بائبل مقدس کی اوور آل جو ہے وہ تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں؟ اگر آپ بائبل مقدس کی تعلیمات کو دیکھیں تو بائبل میں کی ذات، چوتھا باب اس کی 4 آیت میں ایک دبورہ نامی انصاف کرنے والی، اور پھر ایک نبیہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو ایک عرصہ تک اسرائیل کا انصاف کرتی رہی، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ نبیہ بھی تھی۔ اب جب وہ نبیہ تھی تو خدا کے کلام کے مطابق نبوت کرتی ہوگی، جب وہ انصاف کرنے والی جج تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت سے بخوبی واقف تھی اور لوگوں کا شریعت کے مطابق انصاف بھی کرتی ہوگی، اور ان کو سکھاتی بھی ہوگی کہ خدا کے کلام جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے اور اس کے قوانین کس حوالے سے کیسے کر ہے۔ اس کا مطلب ایک لمبے عرصے تک اس نے لیڈ کیا، تو اس کا مطلب خواتین جو ہیں وہ لیڈ کر سکتی ہیں۔ پھر بائبل مقدس کے اندر یوئیل کا صحیفہ اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ خیر زمانے میں جو اپنا روح ہے وہ ہر فرد بشر پر نازل کرے گا، تو اس میں لکھا ہے کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ نبوت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین، عورتیں، بیٹیاں، ان پر روح آئے گا، وہ نبوت کریں گی، اور یہ بائبل مقدس کے اندر وعدہ کیا گیا ان کے ساتھ۔ اور پھر لوکا رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 36ویں آیت میں ہمیں حنا نامی ایک عمر رسیدہ بیوہ نبیہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ فنویل کی بیٹی تھی اور وہ نبیہ تھی، بائبل میں لکھا ہے۔ اور پھر ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ اس کی خواتین، عورتیں شاگردہ تھیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ یقیناً وہ کپڑے واش کرنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے ہی محض نہ تھیں، بلکہ وہ خدا کے کلام سیکھ کر لوگوں میں منادی کرنے کے لیے بھی تھیں۔ اور یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ منادی کا پہلا کام جو تھا یہ انہوں نے ہی کیا۔ اس کا مطلب کہ خدا کے کلام کے مطابق عورتوں پہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ مناد نہیں ہو سکتی، اور ہمیں رسولوں کے اعمال کے اندر نبیہ عورتوں کا، بیٹیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اس حوالے سے یہ تو ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پریچر نہیں ہو سکتی۔ پھر اس حوالے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہودیوں نے تو ہیکل کا احاطہ خواتین کے لیے بالکل الگ بنایا ہوا تھا، کہ مرد اور عورت دونوں جو تھے وہ ایک جگہ پہ منگل نہیں ہوتے تھے ہیکل کے اندر۔ لیکن بالا خانے کی اگزامپل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر شاگرد جو تھے وہ پریئر کر رہے تھے پینتیکوست سے پہلے، تو اس میں خواتین بھی تھیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسیحیت کے اندر ایسا ہوا جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر میں اب نہ کوئی مرد رہا نہ عورت، تو یہ چونکہ خدا کی نظر میں ایک ہوگی تو انہوں نے منگل ہو کے دعا اور عبادت اور بندگی کرنا شروع کی، جس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراضات تھے، مسائل کھڑے ہو رہے تھے، جیسے شروع کے اندر سیکھتے ہوئے ختنے کے حوالے سے اور کئی موسوی شریعت کے اصولوں کے اوپر شاگردوں کے اندر بھی بحث تھی، ویسے ہی اس معاملے کے اندر بھی بحث تھی۔ تو رسول نے اس مسئلے کا سلوشن یہ بتایا کہ دیکھیں عورت جو ہے وہ مجمع کے اندر نہ بولے، کیونکہ شور شرابہ ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ افراتفری کا نظام پیدا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ خدا کے فارمیٹ کو جو ہے وہ فالو کرے اور وہ گھر جا کر اپنے شوہر سے تابع داری کے ساتھ سیکھے۔ لیکن خدا نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ عورت لیڈ کرے، عورت حکم چلائے مرد پر، جیسے کہ بہت سارے خاندانوں کے اندر جو ہیں وہ عورتیں حکم چلاتی ہیں، مرد جو ہے وہ کٹ پتلی اس کو سمجھا ہوا ہے، اور آج کے سوشل میڈیا نے یہ ٹرینڈ چلایا ہوا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں، وہ اپنی مرضی بتا رہی ہیں، میں ایسے جینا چاہتی ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے، میں ایسے کپڑے پہنوں گی، میں اس طرح سے ماڈلنگ کروں گی، میں یہاں جاؤں گی، میں وہاں گھوموں گی۔ تو ان سارے معاملات کے اوپر خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ تابع داری کرے، مرد پر حکم نہ چلائے، اسے نہ سکھائے کہ معاشرہ کیا ہے،
ہے مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بلکہ خدا نے گھر کے اندر بادشاہی جو ہے وہ مرد کو دی گئی ہے، اور یہ حوالہ بس یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا کا فارمیٹ یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ مرد لیڈ کرے نہ کہ خواتین، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو موبائل چلانا نہیں سکھا سکتی، بجٹ بنانا نہیں سکھا سکتی، یا کسی کام کے اندر وہ اس کو بتا نہیں سکتی کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا، لیکن محبت کی روح سے وہ یہ کر سکتی ہے۔ ہاں وہ کنٹرول نہ سارے کا سارا لے لے، تابعدار رہے، اوبیڈینٹ رہے، صرف خدا کا کلام ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہا ہے۔ لیکن کیا ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں پر وہ اپنے شوہر کی اوبیڈینٹ نہ بھی رہے تو خدا کو اس سے کوئی اعتراض نہیں؟ ہاں بالکل ہے۔ اگر شوہر عورت کو حرام کاری کے لیے کہہ رہا ہے، جسم فروشی کے لیے کہہ رہا ہے، تو تب اسے اپنے شوہر کی تابع داری نہیں کرنی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو منشیات فروشی کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر اسے اپنے شوہر کی تابع داری نہیں کرنی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو غیر معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تب اسے اپنے شوہر کی تابع داری نہیں کرنی ہے۔ شوہر اسے خدا کی عبادت کرنے سے منع کر رہا ہے، خداوند یسوع کے پیچھے چلنے سے منع کر رہا ہے، تب اسے خدا کو پہلا درجہ دینا ہے، کیونکہ استثناء 13ویں باب کے مطابق یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارا عزیز جو ہے وہ ہمیں بلا پسلا کر خدا سے دور کسی اور معبود کی طرف لے کر جائے تو پھر ہمیں اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فوراً طلاق لے لیں، آپ لڑائی کرنا شروع کر دیں، گھر تباہ کریں، نہیں، آپ چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، اگر ہوتی ہیں پریئر کریں، سمجھائیں، کسی طرح سے وزڈم کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کریں تو اچھا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے اس ٹریپ کے اندر نہیں آنا کہ یہ میرا شوہر ہے تو اب میں خدا کو چھوڑ دوں یا وہ کام کرنا شروع کر دوں جو خدا کی شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کے کپڑے نہ پہنو تو آپ تابع داری کرو۔ اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ولگیرٹی شو نہ کرو، ڈانسنگ نہ کرو، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ لڑکیاں، خواتین دکھانا کس کو چاہ رہی ہیں، وہ اپنے شوہر کو دکھائیں نا، وہ معاشرے کو کیوں دکھانا چاہ رہی ہیں یہ سارے کا سارا؟ اگر اس طرح کی ولگیرٹی ہے، وہ کہہ رہا ہے گھر میں رہو، بچوں کا خیال کرو، اچھے کپڑے پہنو، دعا کرو، گھر کو سنبھالو، اور وہ ان چیزوں کے فار ایگزامپل میٹرز کے اندر اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میری تابع داری کرو تو عورت کو چاہیے کہ وہ حکم بجا لائے، نہ کہ وہ آگے سے شوہر کو سکھائے کہ تم ٹپیکل ہو، تم آزاد خیال نہیں ہو اور تم ہمیں غلام بنانا چاہتے ہو۔ دیکھیں یہ خدا کا فارمیٹ ہے، ابلیس ہمیشہ سے خدا کے فارمیٹ کے خلاف ہے۔ جب خدا نے کہا کہ 6 دن کام کرو 7ویں دن عبادت کرو، اس فارمیٹ کو ابلیس نے خراب کر دیا۔